اصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے پیارے بھائیو اور السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. جو کچھ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو. ہر ایمان والے پر جس طرح نماز زکوٰۃ اور حج فرض ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے. یہ روزے ماہ رمضان میں ہر سال رکھے جاتے ہیں. روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے. اس عبادت میں بڑے خیر و برکت اور بھلائی اور خوشی ہے. صبح 6:30 فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کوئی نہ کچھ کھا پیا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں. فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے ایک کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے اور پورا دن گزرنے کے بعد مغرب کی نماز کے وقت دوبارہ کھانے پیتے رہے جسے افطار کہتے ہیں. افطار کے وقت روزہ دار کو بہت خوشی ہوتی ہے. اس وقت بندہ جب اطاعت میں قبول ہوتی ہے. اس طرح روزے میں پورے دن کھانے پینے سے پرہیز کیا گیا اور ان تمام کاموں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا. مطلب کہ بد کرنا, جھوٹ بولنا, غصہ کرنا, گالی بکنا وغیرہ ان قسم کی باتوں سے روزہ محفوظ ہو جاتا ہے. روزہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکم کا خیال رکھیں, اسی کے مطابق عمل کریں. روزہ رکھنے والا یہ سکتا ہے کہ نہیں کھانا پینا چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت میرا رب کا یہ حکم ہے. جب میں کھانا پینا اللہ کی حکم سے چھوڑ جاتا ہوں مجھ کو یہ طریقہ بھی چھوڑنا چاہیے جس طرح اور کھانا پانی کو بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. صفائی سکون پیدا کرنے کے لیے ہر روزہ دار کو مسلسل 1 مہینے کا موقع ملتا ہے. صحیح معنوں میں اگر روزے کا حق ادا کیا جائے تو ہر روزہ دار متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے. رمضان مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. رمضان کے بعد قرآن کریم عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے جس میں روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. پورے ماہ کو کم از کم 1 مرتبہ قرآن شریف سے ملتا ہے. جب رمضان کا آخری اشارہ آتا ہے تو 21 جولائی شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں قیام کرتے ہیں اور دن رات عبادت میں گزارتے ہیں. یہ اعتکاف سنت ہے. عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر آتے ہیں. پورے ماہ روزے رکھنے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے. اس کے دوسرے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے. اس دن روزے رکھنا حرام ہے بلکہ خوب کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے. عید مسلمان کا سب سے بڑا تہوار ہے. اس دن مسلمان کو بہت خوشی ہوتی ہے. یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان سب روزے کا صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں, نہ قرآن پاک کا ادا کر رہے ہیں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس مبارک ماہ رمضان کے روزے بنا کسی حضرت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس مبارک ماہ رمضان کے روزے بنا کسی حضرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر اپنی زبان کو اتنا قابو میں رکھتے ہیں باوجود روزہ دار ہونے کے ہم اسی طرح جھوٹ گالی غلط اور روزے کی عادت میں مبتلا رہتے ہیں. روزے کا بہانہ بنا کر کام میں سستی کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. ہمارے مسائل میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے مالی پر راضی مرتے بات پر گوش کرتے ہیں. افطار کے وقت کھانے پر ایسا کچھ کرتے ہیں جیسا بھوکا پیڑا بکری پر چپٹ کرتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا سنا اور کرنا سننے کے بعد گھوم کر گرتے ہیں. سحری کا اکثر لوگ سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز روزہ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں عمل رمضان اور قرآن کی طرف تلوار نہیں کا بات کیا. رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے معنی مطالعے سے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن سے کتابوں کی زینت کو لے کے نہیں آیا بلکہ یہ اس لیے آیا ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, اس کے معنی کو مطالعے کلمات کو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے. کاش کہ ہم روزے کے پیغام کو سمجھ سکیں, اس کے مطابق عمل کر سکیں. آمین.